بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حضرت کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہر روز کی طرح آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں ہر روز معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فراہم کرتا ہوں، تاکہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وہ باتیں جو کہ آج کل بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ بچوں کی شادی تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن ان کو جو مباشرت کے قانون ہیں، جو مباشرت کے اغراض و مقاصد ہیں، اس کے بارے میں ہم ان کو آگاہی نہیں دیتے۔ باقی کام ہم سارے کرتے ہیں اور یہ کام بتاتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ آج کل ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ جو مباشرت کے قوانین ہیں ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، تاکہ زندگی جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے۔ تو ناظرین، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین، جو کہ بالترتیب ایک ترتیب کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جو میرا آج کا عنوان ہے وہ ہے جماع کے فائدے، یعنی کہ جماع کے منافع۔ جماع کرنے سے کون کون سے جسم کو فائدے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں آگاہی پیش کروں گا، اور یہ سنیں اور اس پر عمل کریں تو وہ لوگ جو شادی نہیں کرتے اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شادی بھی ایک تندرستی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شادی جو ہے یہ نصف ایمان بھی ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن جو مباشرت کے قوانین ہیں اس کو جاننا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل گھروں میں جو پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ نہ تو لڑکی کو اس قوانین کے بارے میں پتہ ہے اور نہ ہی لڑکے کو پتہ ہے، اور وہ پیچیدگیاں بڑھتی عدالتوں میں کیس بہت زیادہ اسی وجہ سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، اور شروع کرتے ہیں کہ جو آج کے جو منافع ہیں، یعنی کہ جماع کے فائدے کیا ہیں۔ اگرچہ تحقیقات سے یہ بات مکمل طور پر اب تک پایا ثبوت کو نہیں پہنچی کہ منی سے کن کن اعضاء کو کیا اور کس طرح فائدہ پہنچتا ہے، مگر یہ مسلم ہو چکا ہے کہ جماع سے بدن انسان کو نفع پہنچتا ہے۔ چنانچہ جماع صحیح فضول رطوبتوں سے بدن کو پاک صاف کرتا ہے، اخلاط فاسدہ پیدا نہیں ہونے دیتا اور پیدا شدہ کو خارج کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو خلقتیں اندر انسان کے ہیں وہ فاسد جو ہے، جو فضول ہے، جو کہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، انسانی جسم کے لیے مضر ہیں، وہ پیدا نہیں ہونے دیتا۔ یعنی کہ جماع کا یہ مین فائدہ ہے، مین اس کا فائدہ۔ اور خلطیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ یہ اخلاط خلط کی جمع ہے، اور خلطیں ہیں خون، بلغم، صدا اور صفرا۔ ان میں سے کوئی بھی خلط جب زیادہ پیدا ہوتی ہے تو وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ خواہ بلغم زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے، خون اگر جسم میں زیادہ پیدا شروع ہو جائے، اور اس کے علاوہ صدا بھی اگر پیدا زیادہ ہو جائے تو پھر بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور صفرا بھی زیادہ پیدا ہو جائے تو پھر بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جماع ہے یہ کوئی بھی فالتو خلط جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیتا، یہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اگر خطان خاصہ ان میں سے کوئی پیدا ہو بھی جائے تو یہ فوراً یعنی کہ اس کو خارج کر دیتا ہے۔
انجراف ڈھانچہ کو تحلیل کرتا ہے، دماغ میں سکون راحت پیدا کرتا ہے، جسم میں چستی چلاکی یعنی کہ جسم کو یہ چست رکھتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہونے دیتا، یہ اس کے فائدے ہیں۔ چست رکھتا ہے، اس کو چلاک رکھتا ہے، آدمی کو شاش پشاش رہتا ہے، یعنی کہ یہ جماع کے فائدے ہیں۔ مگر فکر میں چستی اور عقل میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ طبیعت میں فرق تو انبساط اور خوش اخلاقی پیدا کرتا ہے، بدن کو غذاؤں کے لیے مفید کرتا ہے، یعنی کہ جو بدن ہے اگر جو اس کی غذا ہم کھاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ استحصاء یعنی کہ یہ بھوک لگاتا ہے، استحا بھوک لگاتا ہے، یعنی کہ بھوک اگر آدمی کو نہ بھی ہو، جب آدمی جمع کرتا ہے تو آدمی کو فوراً بھوک محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ استحا میں زیادتی اور ہاضمہ کو قوی کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہاضمہ کو بھی بہت مضبوط کرتا ہے۔ افسردگی، دل کی حرارت، زائد بدن، غم و غصہ، فکر و تردد اور خیالات فاسدہ کو دفع کرتا ہے۔ جنون اور مالی خوریہ جیسی ستاوی بیماریوں کو کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آنکھوں کی خیرگی، درد سر چکرانا، درد گردہ، ورم گردہ، انسولین میں بہت ہی مفید ہے۔ قضیب کے زخم، پیٹھ کا درد یعنی کہ کمر کا درد، مالی خولیہ، اختکان الرحم، غرض کے جو امراض منی کے جمع کرنے سے یا جمع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں سب کو رفع کر دیتے ہیں۔ جمع موت ضرورت کے وقت اتنا ہی مفید ہے جس قدر امتلا معدہ میں استفراغ اور جمع بقائے نو کا سبب بھی ہے۔ مختصر، اگر جمع کے بعد طبیعت میں فرحت، انبساط، دماغ میں سکون، راحت، بدن میں چستی چلاکی پیدا ہو جائے، کاروبار دینی اور دنیاوی پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ انجام دینے کو دل چاہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص نے خلوت صحیح کا لطف اٹھایا ہے۔ یعنی کہ یہ جمع ایسی چیز ہے کہ جب آدمی یہ کر لیتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بہت ہی اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، کاروبار کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، جسم بھی چست رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، یہ اس کے فائدے ہیں۔ تو ہمارے مشاہدہ میں تو بے شمار ایسے کیس آئے ہیں کہ جو لوگ شادی لیٹ کرتے ہیں اور وہ بے شمار امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی کیس دیکھنے میں آئے ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، دونوں میں سے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو فوراً 2-4 ماہ کے اندر وہ اتنے صحت مند ہو جاتے ہیں کہ آدمی ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ 4 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے یہ وہی آدمی ہے یا وہی لڑکی ہے۔ تو ناظرین، یہ شادی ویسے بھی کرنا جو ہے یہ سنت ہے، تو اس کے فائدے بے شمار ہیں، بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو جو بھی آدمی اپنے بچوں کی بر وقت شادیاں کرتا ہے وہ ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو آپ کو اگر یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرا چینل حکیم خالد حلبہ پینے کو سبسکرائب کریں، اور کل تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔